آج کے اس خوبصورت وقت میں خدا کے خادم کو منصوب کو دعوت دیتا ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں. ہاللیلویا. تالیاں بجائیں خدا کے خادم کے لیے کیونکہ وہ آج خوبصورت کلام ہم تک پہنچانے کو ہیں. پریز گاڈ. ہاللیلویا. In the name of Jesus, hallelujah. یسوع المسیح کے بابرکت اور قدرت بڑے نام میں آپ سب کی سلامتی. ہاللیلویا. ہم سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اب روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو دکھوں کے دن بھی قرار دیتے ہیں. لیکن آج میں کلام خدا میں سے آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کے لیے میرے لیے دکھوں کا وقت دن تب ہے اگر ہم توبہ یافتہ نہیں، کیونکہ میرے لیے آپ کے لیے اس نے صلیبی موت کو قبول کیا. اور اسی مد میں ہم 40 روزوں کلیسیائی 40 روزے رکھتے ہیں. تو آج خدا کے زندہ کلام سے اس بات سے آپ کو آگاہی ملتی ہے کہ یہ دن آپ کے لیے دکھوں کے دن نہیں ہے، کیونکہ جس کی خلاصی ہو جائے، جس کو نجات مل جائے، جس کو آزادی مل جائے، وہ دکھی نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو صلیبی موت میں سے گزر کر، صلیب میں کے اوپر چڑھ کر اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا تاکہ آپ آزاد ہوں، آپ اس کے خون کے بدلے نجات یافتہ ہوں، آپ اس کے خون کے بدلے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں، آپ اس کے خون کے بدلے نئی یروشلم میں جانے والے ہوں، آپ اس کے خون کے بدلے یسوع المسیح کے بابرکت نام میں جنت الفردوس کے وارث ٹھہرے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 21ویں آیت مقدسہ سے لے کر 23ویں آیت مقدسہ تک پڑھیں گے. ہاللیلویا. خروج کی کتاب اس کا 12واں باب 21ویں آیت مقدسہ سے لے کر 23ویں آیت مقدسہ تک خدا کے کلام کو پڑھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو اور یہ فسح کا برہ ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا. اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا. اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والوں کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. آج ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ 2026 سال پہلے 2000
2000 سال پہلے جو خداوند صلیب چڑھایا گیا تھا، خداوند یسوع مسیح، تو روحانی طور پر، یہ جسمانی طور پر وہ صلیبی وقت تھا، لیکن روحانی طور پر بائبل مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ. کب سے ذبح کیا ہوا؟ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ. منع شروع سے ہی جب باغ عدن کا وقت تھا، برہ اسی وقت ان کے لیے ذبح کر دیا گیا. کیوں؟ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ دروازے کے اوپر دونوں بازوؤں پہ، تو جب اس کی لائننگ کھینچیں گے اوپر والے سے نیچے اور ادھر والے سے دوسری طرف، تو کیا بنے گا؟ کراس بنے گا. کیوں خدا نے یہ 3 نقطے یا 3 جگہوں پر خون لگانے کا کہا؟ اگر وہی خون صرف اوپر کی چوکھٹ میں لگ جاتا، اگر وہی خون جس کے لیے خدا کہہ رہا، وہی خون دونوں بازوؤں پر دروازے کے لگ جاتا، اوپر نہ لگتا، تو کیا خدا اسرائیلیوں کو، بنی اسرائیل کو، ان کے پلوٹوں کو موت سے نہ بچاتا؟ لیکن جو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ تھا، اس کا فدیہ مصلوبیت میں تھا، حلال کرنے میں نہیں تھا. کس میں تھا؟ مصلوبیت میں تھا. خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا یروشلم میں جانا ضرور ہے تاکہ وہ وہاں دکھ اٹھائے اور صلیب پر چڑھایا جائے. آج میرے لیے، آپ کے لیے غور طلب بات ہے، صلیب کا نشان صرف خداوند یسوع مسیح کے صلیب چڑھنے سے ایمان کا جز نہیں بنا. صلیب کا نشان جب ازل سے ذبح برہ کی بات سامنے آتی ہے تو صلیب اسی وقت ساتھ ہوتی ہے. کلام اقدس میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں اپنے گھر کے دروازے پر، اوپر کی چوکھٹ درمیان میں اور سائڈوں پر بازوؤں کے درمیان میں آپ کراس نشان لگا دیں، پھر اس کے بعد لائننگ کھینچ لیں. کلیئر کٹ صلیب کا نشان بنتا. اسی لیے کلام اقدس میں لکھا ہے، صلیب نہیں، صلیب کا نشان ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی اور ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. اور یہ خدا کی قدرت کہ مصر میں بھی کراس کا نشان دیا گیا کہ اپنے دروازوں پر یہ رکھنا. جب چوکھٹ کے اوپر اور دونوں بازوؤں پر خون کا نشان لگے گا تو یہ ازل سے ذبح کیے ہوئے برہ کے خون کا خون جو صلیب پر بہایا گیا ظاہر کرتا ہے. جب چوکھٹ پر خون اوپر اور دونوں طرف لگتا ہے تو غور کیجئے صلیب ہی کا نشان بنتا ہے. سو مصر کی غلامی سے آزادی، مصر کی غلامی سے آزادی بھی اپنے خون کے عہد ہی سے دی. مصر کی غلامی سے آزادی بھی خون ہی کے عہد سے دی گئی. عبرانیوں 9 باب اس کے 18ویں آیت مقدسہ سے 21ویں آیت مقدسہ تک جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا تھا. پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا تھا. میں سادہ لفظوں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بغیر خون بہائے معافی نہ تھی. ہاللیلویا. سو پہلا عہد جو باندھا گیا بنی اسرائیل کے ساتھ وہ بھی خون ہی کے ذریعہ باندھا گیا.
موسیٰ نبی جب بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر امت پر چھڑکا اور کہا یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے، اور اصل سے ذبح کیے ہوئے برہ نے بھی جب اپنا پاک اور بے عیب خون دیا، پاک مکان میں اپنے ہی خون کو لے کر ہماری نجات کے لیے پیش کر دیا۔ مصر کی غلامی سے آزادی کے لیے برہ کے عہد کا خون دیا گیا، شیطان کی غلامی اور گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح نے اپنا پاک اور بے عیب خون بہا دیا۔ دونوں طرف آزادی ہے، دونوں عہد میں آزادی کے لیے خون کا بہایا جانا ضرور تھا۔ سو کلام خدا کے مطابق اگر مصر کی غلامی اور مصر میں جو موت آئی اس سے بچنے کے لیے برہ کا خون جو ہے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگایا گیا، اور ٹھیک اسی طرح لگایا گیا جس طرح کے کراس کی صورت بنتی ہے، تو اسی طرح جو نیا عہد نامہ جو ہے، جو نیا عہد ہوا، وہ عہد بھی خون ہی کے وسیلہ سے ہوا۔ لیکن اس عہد میں مصر سے غلامی کی آزادی تھی، اس عہد میں اس موت سے بچنے کا وعدہ تھا جس موت نے مصر میں سے گزرنا تھا۔ لیکن جو عہد خداوند یسوع مسیح نے باندھا، جو عہد خداوند یسوع مسیح نے باندھا، وہ کس طرح باندھا؟ کلام خدا کے مطابق متی 26 باب کی 27ویں اور 28ویں آیت مقدسہ جب ہم دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو لکھا ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے۔ کون سا؟ وہ عہد کا خون جو مصر میں بھی باندھا گیا تھا۔ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جائے گا۔ مصر میں گناہوں کی معافی نہیں تھی، موت سے صرف بچنا تھا، غلامی سے آزادی تھی۔ لیکن یہ جو نیا عہد ہے جس میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ یہ میرا عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی، یہ میرا عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ سو یہ خون کس لیے بہایا گیا؟ گناہوں کی معافی کے لیے۔ آج جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آج جب ہم خداوند اپنے خدا کی حضوری میں سچے دل کے ساتھ آتے ہیں، آج جب ہم برہ کے اس خون کو لیتے ہیں جو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، تو اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو پاک کرتے ہیں اور گناہوں سے مغلبہ ہو کر خداوند اپنے خدا کی حضوری میں جب چلتے ہیں تو وہ فرماتا ہے اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے اپنی میراث میں لو، اسے اپنے قبضہ میں لو۔ کن سے؟ ان سے جو برہ کے لہو سے پاک ہے، جو برہ کے لہو سے پاک ہے۔ کلام خدا کے مطابق مکاشفہ 7 باب اس کی 2 اور 3 آیت مقدسہ میں مرقوم ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے
جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے یہ پکارتے کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھوں پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ ہاللیلویا۔ اس نئے عہد میں اس خون کے بدلے خدا آپ کے لیے، میرے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کے لیے جنہوں نے برہ کے خون سے اپنے جاموں کو دھویا، جو پاک اور بے عیب خون سے پاک ہوئے، ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ تب تک آسمان اور زمین اور سمندر کو ضرر نہ پہنچانا، تب تک زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا، جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں پر مہر نہ کر دیں۔ کن پر؟ جنہوں نے خون سے خود کو پاک کیا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین آمین۔ ہاللیلویا۔